جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بھائی نے مجھے سوال کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کے شعوری مطالعے کی بہت بات کرتے ہیں بار بار، تو شعوری اور غیر شعوری مطالعے سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی شعوری مطالعہ اگر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو اس میں شامل ہوں تو جو آپ کہتے ہیں کہ یہ شعوری مطالعہ ہے وہ شعوری مطالعہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کے مطالعہ کے اس کی تلاوت کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے تلاوت، قرات جس کو کہتے ہیں، محض تلاوت کرنا، اور دوسرا ہے آیتوں میں تدبر، غور و فکر۔ جب یہ دوسری چیز شامل ہوتی ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر قرآن مجید کا شعوری مطالعہ بن جاتا ہے، عقلی مطالعہ بن جاتا ہے۔ تو جب تک آپ دوسرا حصہ شامل نہیں کریں گے، تدبر والا، تفکر والا، تعمق والا، تعقل والا، اس وقت تک آپ قرآن کے شعوری مطالعے کا دروازہ خود پہ نہیں کھول سکتے۔ اور اس دور کا تقاضا، ضرورت یہ ہے کہ آپ شعوری مطالعے کا دروازہ کھولیں، تاکہ اس دور کی جو شعوری اور عقلی اپروچ ہے، قرآن اس کے مطابق آپ کو ہدایت دے، رہنمائی دے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ان دونوں میں یہ دونوں ہی ضروری ہیں، مطلوب ہیں۔ یعنی وہ جو تلاوت ہے یا قرات ہے قرآن مجید کی، وہ بھی ضروری ہے اور دوسری بھی ضروری ہے، لیکن مقصود دوسرا ہے۔ اور دوسرا، پہلا اتنا ضروری ہے کہ پہلا آپ پڑھ کے اس میں داخل ہوں گے تو غور و فکر کا دروازہ کھولے گا۔ تو ایسا نہیں کہ آپ ایک چھوڑ کے دوسرا اپنا سکیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ پڑھیں گے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ پہلے تک نہ رہیں، پڑھ کے چھوڑ دیں گے اور غور و فکر کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو یہ نامکمل بات ہوگی۔ تو ان میں تقدیم و تاخیر کا فرق ہے کہ اولاً ظاہر ہے آپ اس کو پڑھیں گے، سادہ طریقے سے سمجھیں گے، پھر غور و فکر کا موقع آئے گا۔ قرآن میں 100 سے زیادہ مقامات ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، آگے انشاءاللہ اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا، جن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نہ صرف پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں عقل استعمال کی جائے، اس میں اپنے شعور کو بروئے کار لایا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، اس میں تذکیر کی جائے، یہ سب کچھ اس کے اندر کیا جائے۔ مثلاً اب آپ دیکھیں، اگر کچھ آیات جو ہیں اپنا جو غور و فکر کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں پہلے یہ محض تلاوت والا حصہ مکمل کر لوں، چونکہ کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس بات سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ تلاوت والے حصے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کرشی صاحب کو ایک خط لکھا تھا، عرشی صاحب کو ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے پوری ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن ان کا بنیادی حصہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ میں ضروری حصہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اس میں فرمایا تھا کہ قرآن مجید کا محض مطالعہ، اس میں گہرے غور و فکر کے بغیر جو قرآن مجید کا محض مطالعہ ہے، یہ بھی آپ کو فیض بھی دیتا ہے اور نسبت محمدی بھی پختہ کرتا ہے۔ یعنی ان الفاظ کا فیض بھی انسان کو میسر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، تو انسانوں کا چونکہ ایک بہت بڑا طبقہ صرف پہلے حصے تک رہتا ہے، یہ بھی ڈیمیجنگ نہیں ہے، لیکن میں نوجوانوں کو جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو جدید علوم پڑھ رہے ہیں، ان سے میری 10 بستہ ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے چلیں، اب تدبر کا دروازہ کھولیں، اور جو نہیں ہے، بالکل دور ہیں، وہ کم از کم پہلے یہ والا پہلا دروازہ تو کھولیں نا خود پہ۔ تو انسان کا بڑا طبقہ 70% سے زیادہ سادہ ذہن رکھتے ہیں، فکری پیچیدگیوں کو خود سے نہیں سمجھتے، بلکہ اگر یہ بعض فکری پہلوؤں پر بات بھی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی شخصیت کے زیر اثر کرتے ہیں، انہی کے افکار و نظریات سے یہ متاثر ہوتے ہیں اور اس فکر کو اپنی فکر بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے تلاوت آیات ٹھہر ٹھہر کر کرنا نہایت مفید ہے۔ وہ سادہ قرات سے اپنی ضرورت کے جو تذکیری پہلو ہیں، ہدایت سے متعلق پہلو ہیں، نصیحت سے متعلق پہلو ہیں، وہ بآسانی قرآن سے نکال سکتے ہیں، اور قرآن نے خود اپنے اس منصب کو بیان کیا۔ سورہ القمر آیت نمبر 54ویں سورت کی آیت نمبر 17 میں قرآن نے خود فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کون ہے جو نصیحت قبول کرے۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ اب دوسرا حصہ تھا گہرے غور و فکر سے متعلق۔ گہرا غور و فکر جو ہے جی، یہ ایک بالکل الگ ڈومین ہے قرآن کی۔ اب میں آپ کو 2-3 مثالیں دوں گا جس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، جو میرے بھائی کا بھی سوال تھا کہ قرآن مجید کو شعوری اور غیر شعوری انداز میں پڑھنے سے فرق کیا پیدا ہوگا۔ میں 2 مثالیں آپ کو قرآن سے دوں گا کہ ایک اس کو عمومی انداز میں پڑھا جائے، اور ایک اس کے اندر شعور کو بھی دخل دے کے زیادہ گہرے انداز میں پڑھا جائے تو کیا نتائج نکلتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے، اب
اس کو نا ایک حدیث پاک بھی ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اپنا قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو 7 حرفوں میں نازل کیا گیا، اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ہر حد کا ایک مطلع ہے۔ مطلع اصل میں عربی میں مطلع کہتے ہیں جھانکنے کی جگہ کو۔ اگر آپ زمین پر کھڑے ہو کر آس پاس کی چیزوں کو لیفٹ رائٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کا ایک خاص دائرۂ کار ہے، وہ بہت کم ہے جہاں آپ کی نگاہ جا رہی ہے۔ اگر آپ تھوڑا اونچی ہو جائیں گے تو آپ کا دائرۂ کار بڑھ جائے گا۔ اگر آپ ایک کئی منزلہ بلڈنگ پہ کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کا دائرۂ کار اور بڑھ جائے گا۔ پھر آپ اگر ہیلی کاپٹر میں چڑھ جائیں، جہاز میں سے دیکھیں گے تو آپ کا دائرۂ کار اور بڑھ جائے گا۔ تو گویا تدبر کا دروازہ خود پہ کھولنا، وہ دائرۂ کار قرآنی معارف اور علوم اور ان چیزوں کو بڑھانے کے مترادف ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ براہ راست بات کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، ایک ہے قرآن کا محض مطالعہ، جو میں نے پہلے حصہ بتایا، وہ ہے مطالعہ قرآن، اور اس کو آپ بین السطور مطالعہ کہہ سکتے ہیں، بٹوین دا لائنز۔ قرآن مجید کی مثال لے لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ آپ کی مجلس میں کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ کسی معاملے میں تھوڑا تلخ کلامی ہو گئی، تو کچھ لوگ اونچی آواز میں بول پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی آیات نازل کر دیں، آیت نمبر 2 سے 5 تک، وہ بالکل آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیا ایمان والو، تم اپنی آواز پیغمبر کے سامنے خبردار اونچی مت کرو، اور اس کو اس طرح آواز دے کر مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں اللہ نے تقویٰ جانچ لیا ہے، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ تم کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ حجرات کی یہ آیات۔ اب سمجھ لیجئے یہ آیات، یہ میں نے خاص وجہ سے ان آیات کا انتخاب کیا۔ ایک عام ذہن کا مطالعہ ان آیات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ کی ذات مبارک کا ادب ہے اور آپ کی بارگاہ کی بے ادبی ہے، ان موضوعات کو سمجھتا اور زیر بحث لاتا ہے، اور یہ بالکل درست ہے۔ ابتدائی بالکل تاثر یہی آتا ہے، اور یہ حصہ ہے اس کا۔ ہر صورت ہم آگے اگلا دروازہ بھی کھولیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لینا کہ پچھلا بند ہو۔ یہ بالکل درست ہے، یہ فرض ہے، یعنی نبی کی بارگاہ میں رائی برابر گستاخی، اعمال کی تباہی بربادی، سب کچھ ہر شے تباہی بربادی کے مترادف ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا، مگر یہ اس کا ایک عمومی مطالعہ۔ اب اگر اس کے آپ گہرائی اور شعوری مطالعے میں اتریں گے تو یہی چیز آپ کو ایک ابدی اصول دے رہی ہے، ایک آفاقی اصول، ایک آفاقی ضابطہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور وہ آفاقی ضابطہ یہ ہے کہ بھائی یہ صرف حضور کی ذات سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بات جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو اب یہ ادب اور یہ احترام حضور کے پیغام سے متعلق بھی ہے، حضور کی ذات کے بعد حضور کی بات سے متعلق بھی ہے۔ یعنی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی قول، آپ کی کوئی بات جو صحیح حدیث سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، اور حضور کا کوئی موقف آپ کے سامنے آ جائے، اس کے مد مقابل تم کسی اور تصور کو حیثیت دو، یہ اسی طرح بے ادبی ہوگی جس طرح حضور کی ذات کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بے ادبی تھی۔ جب آپ شعوری مطالعہ کریں گے تو آپ پر یہ دروازہ کھل جائے گا۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی زندگی میں آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا ناجائز تھا، اسی طرح آج یہ ناجائز ہے کہ کوئی آدمی حضور کی زندگی، حضور کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف کسی کی اور کی تعلیمات کو لائے، یہ اس کے اندر دروازہ ہے۔ یعنی اب پتہ یہ چل گیا کہ جس طرح حضور کا ادب سب سے زیادہ تھا، اسی طرح حضور کا حکم ہر حکم سے بالادست ہے، قرآن کا حکم ہر حکم سے بالادست ہے، حدیث کا حکم ہر حکم پر بالادست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی فقیہ نے ایک تعبیر کر دیا تو ہم حدیث کی تعویل کر کے فقیہ کی بات مان جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت بالادست ہے۔ اسی طرح اس کا ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 12۔ سورہ یوسف جو 12ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر بھی ایک مثال موجود ہے اس طرح کی نا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی مثالیں موجود ہیں، لیکن چونکہ کلپ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو دیا نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر ایک مثال موجود ہے، جب قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تشریف لے آئے مصر میں کنعان سے، اور وہ غلہ لے کے جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا اس کے اندر جو حضرت یوسف کے جو تھے اپنا عاملین تھے، مامورین تھے، انہوں نے وہ ایک تھا ناپنے والا پیمانہ، سوا اس کو کہا گیا، سوا،
وہ ان کے اندر ڈال دیا، چھوٹے بھائی کے حضرت بنیامین کے اس میں جو تھیلا تھا یا جو بیگ تھا جو بھی تھا اس کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے پیچھے سے خود چیکنگ کے لیے لوگوں کو بھیجا، اور چیکنگ کے لیے لوگوں کو بھیج کے اس کے اندر برآمد ہو گیا۔ مقصود حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائی کو روکنا تھا۔ تو جب برآمد ہوا تو ان سے پوچھا آپ بتاؤ سزا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس قانون میں، ہمارے جو لوکل لاء ہے اس میں سزا یہ ہے کہ جس کے پاس ہی برآمد ہوتا ہے اس کو قید کر لیا جاتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ حضرت بنیامین کو لے کر چلے گئے۔ یہ ہے اس آیت، یہ سورہ یوسف کی 70 سے لے کر 76 نمبر آیات کا میں نے خلاصہ عرض کر دیا، خلاصہ۔ اچھا، اب کیا ہوا، یہ ایک پورا وہ تصور ہے جو ایک عمومی مطالعہ آپ کے سامنے لاتا ہے، حالانکہ یہ تصور بادی النظر میں دیکھا جائے تو نبی کی شان کے بھی موافق نہیں ہے، لیکن یہ ایک تصور ہے جو عوام الناس کے سامنے آتا ہے۔ اب اسی حصے کا شعوری مطالعہ کرتے ہیں۔ ایسا آدمی جب شعوری مطالعے کا دروازہ کھلتا ہے تو وہ آیات پر غور ہے، آیات پر غور، بار بار غور، پیچھے پلٹ کے آگے آنا، 7 10 50 دفعہ پڑھنا آپ پر نئے دروازے کھولے گا۔ اب دیکھیے، یہ مثال بہت کچھ اپنا ایک عالم نے بیان بھی کیا، آگے میں ان کا تذکرہ بھی کروں گا۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو چیز وہاں سے گم ہوئی تھی، اب وہاں پہ یہ قرآن میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے رکھوایا تھا۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ جو سوا گم ہوا تھا اس کے لیے عربی قاعدے میں مذکر کی ضمیر ہوا یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن شاہی دربار کے کارکنوں کے اونٹوں کے سامان کی تلاشی لیتے وقت سامان سے جو چیز ملی اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی مزید غور کرو گے تو یہ منکشف ہوگا کہ معاملہ کی اصل تصویر یہ نہیں ہے جو عمومی تاثر سے ابھری، بلکہ اصل تصویر یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان کر اپنا پانی کا پیالہ سقایا، وہ اس کے سامان میں رکھ دیا، اور سقایا کا لفظ عربی زبان کے مطابق مؤنث آتا ہے۔ اچھا، اب دربار میں ناپ کے لیے ایک شاہی پیمانہ سوا تھا جو غالباً چاندی کا تھا۔ عربی قاعدے میں اس کے لیے مذکر کا لفظ آتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ سوا جو تھا غلہ کے ڈھیر میں کہیں نیچے دب گیا، چھپ گیا، یعنی وہی واقعہ ہوا جس کو انگریزی میں آپ مس پلیس کہہ سکتے، وہ سوا نیچے کہیں چھپ گیا۔ قافلے کے جانے کے بعد جب دربار کے کارکنوں نے سوا کو نہیں دیکھا تو ان کے قافلہ والوں پر شبہ ہوا جو ابھی نکلے تھے، چنانچہ انہوں نے قافلوں والوں کو روکا، ان کے پیچھے گئے، تلاشی لی، اور تلاشی میں سوا تو ان کے سامنے سے برآمد نہیں ہوا، البتہ سقایا وہ پیالہ برآمد ہو گیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس کے سامان میں رکھا اور رکھوایا تھا۔ یہ بات اس طرح معلوم ہوتی ہے، یہ فرق ہے ان دونوں میں، اس لیے اس طرح معلوم ہوتی ہے کہ تلاشی کے دوران جو چیز برآمد ہوئی اس کے لیے قرآن ضمیر حال آیا ہے، مؤنث کی ضمیر، حالانکہ اگر سوا برآمد ہوتا تو اس کے لیے قرآن ہو کی ضمیر لا چکا تھا۔ اب یہ سقایا حضرت یوسف علیہ، یہ جو پیمانہ ملا حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے سامان سے نکلا تھا، کیونکہ برادران کے محبت میں، اپنی برادرانہ محبت میں حضرت یوسف نے وہ اپنے بھائی کے اس میں رکھ دیا سامان میں چھپ کے، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور وہ ان کا فائدہ ہو جائے اس سے۔ اب یہ ہوا کہ دربار کے کارکنوں نے جب بنیامین کے سامان سے وہ نکالا تو انہوں نے بھائی سے کہا کہ تم نے اگرچہ سوا کی چوری تو نہیں کی، لیکن تم نے دربار کے ایک اور سامان یعنی سقایا کا چوری کیا ہے، اس لیے خود تمہارے قانون کے مطابق ہم تمہارے بھائی کو روک لیں گے اور اس کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت بنیامین کو لے کر واپس آ گئے۔ اب آپ اس بات کو سمجھے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک چیز جس کے لیے قرآن کہتا ہے گم ہوئی، اس کے لیے قرآن مؤنث کی ضمیر استعمال کرتا ہے، جو ملی اس کے لیے قرآن مذکر کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ تو یہ فرق یہ تھا کہ جو حضرت یوسف نے رکھا تھا، یہ نہیں کہ خود رکھ کے اوپر سے ریٹ ڈلوا دیا جو تاثر لیا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف نے تو رکھ دیا اور رکھ دیا، اور ادھر ایک چیز گم ہو گئی، وہ اتفاق سے گم ہو گئی، مس پلیس ہو گئی، تو ان کا گمان کارکنوں کو اس طرف گیا کہ وہ لے کر چلے گئے۔ تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ نہیں ملی، دوسری مل گئی، یعنی یہ سب ایک اتفاقی پہلو ہے۔ تو آپ پر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ چیز ایک پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو آپ اگر شعوری اور غیر شعوری مطالعے میں جائیں، یہ والی مثال جو ہے، یہ مثال حضرت انہوں نے مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی دی ہے، انہوں نے دی ہے، اگرچہ کہ میں اس کے تمام اس سے پہلوؤں سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا ہے، پہلی مثال بالکل اس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جو میں نے دی ہے۔ تو
تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ جب آپ شعوری مطالعے کی طرف قدم بڑھاتی ہیں تو پھر آپ اسی چیز کو جس سے ایک عمومی تاثر ابھر رہا ہوتا ہے، آپ ایک خصوصی تاثر بھی لے سکتی، جس سے آپ پر معارف کے مزید دروازے بھی کھل سکتی ہیں۔